ہم ویڈیو بنا رہے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں عید میلاد النبی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں میری ویڈیو کو اور کمنٹس میں جائیں۔ ناظرین، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے گاؤں میں آ گئیں، اپنی بستی میں آ گئیں، تو اس بستی میں ایک قانون رائج تھا۔ قانون یہ تھا کہ وہ چونکہ انہوں نے دیواریں کھڑی کی ہوئی تھی، اوپر تنکوں کی وہ چھتیں انہوں نے بنائی ہوتی تھیں، تنکے وہ اکٹھے کر کے تو لکڑیوں کی اور تنکوں کی ملا کے چھت تیار کی ہوتی تھی۔ تو گھروں میں چراغ جلا کرتے تھے، ان چھتوں میں چوہے بھی رہتے تھے، چھتوں میں چوہے رہتے تھے، انہوں نے اپنے گھر بنا رکھے تھے، تو گھروں میں چراغ جلا کرتے تھے۔ چراغ میں گھی ڈالا کرتا تھا یا تیل ڈالا کرتے تھے، اور روئی کی وہ لاٹ بنا کر کے چراغ میں ڈالا کرتے تھے۔ ہوتا یوں تھا کہ جب سونے والے سو جاتے تھے اور چراغ جلتا رہتا تھا تو چوہے چھت سے نکل کے نیچے آتے، تو وہ گھی سے یا وہ تیل سے وہ جلتی ہوئی لاٹ کو منہ میں ڈالتے اور واپس چھت میں جاتے تھے، تو یوں چھت کو آگ لگ جایا کرتی تھی اور گھر جل جایا کرتے تھے چوہوں کی وجہ سے۔ تو قانون یہ بنا دیا گیا، اس شہر کے اس بستی کے سرداروں نے بیٹھ کے ایک قانون بنایا کہ شام کو ایک محدود وقت میں چراغ جلا کریں گے، اس کے بعد چراغ بجھ جایا کریں گے تاکہ نقصان سے بچا جا سکے۔ تو یہ رواج تھا، یہ قانون تھا، دستور تھا اس بستی کا کہ شام کے جب اندھیرے ہو جاتے شروع تو چراغ جلا کرتے تھے اور جلدی لوگ سو جایا کرتے تھے۔ دیہاتوں میں اب بھی جلدی سو جاتے ہیں، تو وقت سے جب لوگ سوتے تھے تو سونے سے پہلے پہلے اپنے چراغوں کو گل کر دیا کرتے تھے، اپنے چراغوں کو بجھا دیا کرتے تھے۔ حلیمہ سعدیہ کہتے ہیں جب آمنہ کا لال میرے گھر میں آئے تو صورتحال چونکہ یکسر بدل گئی تھی، میرے گھر کا ہر دستور اب قدرت کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ تو جب دیکھا کہ لوگ سو جاتے تھے تو بعض اوقات لوگ وہاں سے گزرتے یا اپنے گھروں سے دیکھتے تو حلیمہ سعدیہ کی جو ان کو چھنے کہتے تھے، وہ چھت تھی، اس میں سے وہ روشنی باہر بھی نکلا کرتی تھی، تو لوگ دیکھتے تھے کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر سے روشنی باہر نکلتی ہے، گویا کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں چراغ جلتا ہے اور ساری رات جلتا رہتا ہے۔ جب عورتیں آپس میں بیٹھتی تو باتیں کیا کرتی تھیں کہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چراغ جلانے کے لیے تیل میسر نہیں آتا، ہمیں تھوڑی دیر کے لیے چراغ جلانے ہوتے ہیں تو گھی ہمارے پاس کم پڑ جاتا ہے، تو حلیمہ سعدیہ کیسے پورا کرتی ہے یہ تیل؟ پوری رات جو اس کے گھر میں چراغ جلتے ہیں۔ بات پھیلتے پھیلتے بستی کے سرداروں تک پہنچ گئی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو قانون کی خلاف ورزی ہے، ہم نے تو یہ حکم دے رکھا ہے کہ ایک محدود وقت تک چراغ جلا کریں گے، اس کے بعد چراغ بجھ جایا کریں گے، تو حلیمہ سعدیہ ساری رات چراغ کیوں جلاتی ہے؟ انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو بھیجا کہ جاؤ حلیمہ سعدیہ سے پوچھ کے آؤ کہ وہ ٹھیک تو ہیں، گھر میں خیریت ہے، پوری رات چراغ کیوں جلاتی ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے گھر میں؟ تو جب عورتیں بستی کی مل کے حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئیں اور بتایا کہ آپ کے گھر میں پوری رات چراغ جلتا ہے، روشنی باہر نکلتی ہے، تو ہمیں ہمارے سرداروں نے بھیجا ہے، اس کی وجہ بتاؤ کہ پوری رات تم چراغ کیوں جلاتی ہو، کیا گھر میں خیریت ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ نے
ان دائیوں کو شام کا وقت تھا، رات پڑ چکی تھی جب وہ حلیمہ سعدیہ کے گھر میں آئیں تو حلیمہ سعدیہ نے کہا کہ ہاں میں بتاتی ہوں، آ جاؤ۔ جو آمنہ کے لال احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے میں آرام فرما رہے تھے، اس کمرے میں حلیمہ سعدیہ ان عورتوں کو لے کر آ گئیں۔ جب اس کمرے میں آئیں تو دیکھا اس کمرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چادر دے رکھی حلیمہ سعدیہ نے، اور اس چادر میں سے روشنی چھن چھن کے باہر نکل رہی ہے، اور اس طرح پورا کمرہ منور ہے کہ جس طرح کوئی بڑی کوئی بہت بھاری لائٹ جیسے کسی نے جلا رکھی ہو۔ تو وہ دیکھ کر کے حیران ہو گئیں۔ حلیمہ سعدیہ نے ایک ہی جملہ بولا، انہوں نے فرمایا جب سے آمنہ کا لال مکی بیٹا کہا کرتی تھیں حلیمہ سعدیہ اور وہ دوسرے لوگ بھی، وہ پھر مکی بیٹا کے نام سے مشہور ہو گئے۔ تو حلیمہ سعدیہ نے آتے ہی حضور کا نام مکی بیٹا رکھ دیا تھا۔ تو کہنے لگی جب سے مکی بیٹا میرے گھر میں آیا ہے میں نے کبھی اپنے گھر میں چراغ جلایا نہیں، میرا گھر روشن رہتا ہے، دن ہو کہ رات ہو مجھے کبھی چراغ جلانے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی۔ جس کمرے میں جہاں مجھے ضرورت ہوتی ہے وہاں روشنی پہنچ جاتی ہے، لہذا میں نے کبھی چراغ نہیں جلایا، جاؤ جا کے اپنے سرداروں کو بتا دو۔ تو یوں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مکی بیٹا پڑ گیا۔ بڑے لوگ آپ کو مکی بیٹا پکارا کرتے تھے اور آپ کے ساتھ والے بچے آپ کو مکی بھائی کہہ کے پکارا کرتے تھے۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کی اگر بات کی جائے تو شام کے وقت اکثر بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے تو کھلے میدانوں میں چلی جاتی ہیں کھلانے کے لیے، وقت گزارنے کے لیے۔ عصر کے بعد مغرب تک بہنیں اپنے بھائیوں کو اٹھا کے تو گلیوں میں، بازاروں میں، کھلے میدانوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ بستیوں میں اب بھی یہ رواج ہے کہ بچوں کو اٹھا کے بہنیں باہر نکلتی ہیں۔ تو بہنوں کو یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ جب اپنے اپنے بھائیوں کو انہوں نے اٹھایا ہوتا ہے تو وہ آپس میں مقابلے کرتی ہیں ایک دوسرے سے کہ میرا بھائی زیادہ خوبصورت ہے، دیکھو میرے بھائی نے سرما ڈالا ہوا ہے، دیکھو میرے بھائی کے کپڑے کتنے پیارے ہیں، میرے بھائی کے بال کتنے پیارے ہیں، میرے بھائی کا ہونٹ دیکھو، میرے بھائی کا ناک دیکھو کتنا باریک ہے۔ اس طرح جو انہوں نے حسن و جمال کے پیمانے بنا رکھے ہوتے ہیں تو بہنیں پھر اپنے بھائیوں میں وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیمہ حلیمہ سعدیہ کی بیٹی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن، وہ بھی اپنے مکی بھائی کو اٹھا کے تو ان لڑکیوں کے پاس چلی جایا کرتی تھیں۔ تو جب وہ بہنیں اپنے بھائیوں کے حسن و جمال کی، خوبصورتی کے مقابلے کیا کرتی تھیں تو شیمہ بھی جب بولتی تھیں تو ساری لڑکیاں یک زبان ہو کر کہا کرتی تھیں شیمہ تمہارے بھائی کی بات نہیں ہے، یہ مقابلہ ہمارے دوسرے بھائیوں میں ہے، تمہارے مکی بھائی یہ تو ہیں ہی سب سے زیادہ خوبصورت، ان کو مقابلے میں شامل نہ کیا کرو۔ تو یوں جب وہ یہ بات آگے سے کہتی تو پھر شیمہ کو جو خوشی میسر ہوتی تھی پھر اس کا اندازہ تو شیمہ ہی لگا سکتی ہے کہ جب وہ بلا مقابلہ شیمہ کو کہا کرتی تھی کہ آپ کا بھائی تو بلا مقابلہ حسن و جمال کا مظہر ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، تو اندازہ کریں کہ شیمہ پھر کتنی خوش ہوتی ہوں گی آپ کی رضائی بہن۔ جب کسی بہن کو یہ کہا جائے کہ تمہارا بھائی تو ساری بہنوں کے بھائیوں سے زیادہ خوبصورت ہے، لہذا ہمیں مقابلے کرنے دو آپس میں، تو ناظرین یہ آپ کے حسن و جمال کا کمال تھا اور آپ کے حسن و جمال کا یہ انداز تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما دے اور ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا یہی بن جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کی شان ہی بیان کرتے رہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔